बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरसलहू। आप देख रहे हैं कुर्बी दुरूद चैनल। मेरे तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। मुझे जन्नत की परवाह नहीं, मुझे दर मुस्तफ़ा से मतलब। वो करीम हैं, रहीम हैं, मुझे नज़र मुस्तफ़ा से मतलब। सल्तनत मनसब व जा और दौलत व असबाब की हैसियत ही क्या, मुझे आपका कुर्ब चाहिए, मिंबर मुस्तफ़ा से मतलब। आपकी आहटें और खुशबू आपके अनवार हैं वहाँ, मेरा इश्क गुंबद हसरा, मुझे शहर मुस्तफ़ा से मतलब। जब हम दुरूद पाक का सफ़र शुरू करते हैं, दुरूद पाक ऐसा मकबूल अमल है कि जिसको करने वाला, जिसको मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी में शामिल करने वाला शख्स जो है, उसकी दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है। उसके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भी शानदार इनामात रखे हैं और आखिरत में भी रखे हैं। और ना सिर्फ उस शख्स के लिए बल्कि उसकी नस्लों के लिए भी, जो दुरूद पाक पढ़ते हैं उनकी नस्लों में उसके असरात जाते हैं, उनकी नस्लें संवर जाती हैं। तो शैतान के चंद ज़हर आलूदा जो तीर हैं, आज मैं आपको उनसे आगाह करूँगी। वो ये कि अगर हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो शैतान हमारे ज़हन के अंदर ये चीज़ डालता है कि आप इतने अरसे से दुरूद पाक पढ़े हो, तो आपको वलायत क्यों नहीं दी जा रही, आप पे कश्फ क्यों नहीं खोला गया, तो दुरूद पाक की बरकत से आप पे फ़ला फ़ला राज क्यों नहीं खोलेंगे, और आप इतनी टाइम से दुरूद पाक पढ़ रहे हो, आपकी फ़लाँ वली से मुलाकात ज़ियारत क्यों नहीं हो रही। तो ये जो सारी बातें हैं ना, ये शैतान के जो है ज़हर आलूदा तीर हैं, क्योंकि वो इंसान का खुला दुश्मन है। वो कभी नहीं चाहता कि इंसान दुरूद पाक पढ़कर अपने गुनाहों को धोकर अपने दर्जात की बुलंदी के साथ जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। और ये ज़हर आलूदा जो तीर है ना, मुसलसल शैतान फेंकता रहता है। बंदा एक सवाल का जवाब देता है तो दूसरा जो है सवाल शैतान घड़ के तैयार खड़ा होता है कि वो हमारी तरफ उछाल देता है। फिर अगला तीर फेंकता है कि लोगों के साथ तो बहुत से मुशाहिदात हो रहे हैं, वाक़यात हो रहे हैं, क्या वो झूठ बोलते हैं? अगर वो सच बोलते हैं तो आप भी इतने टाइम से पढ़ रहे हो दुरूद पाक, तो आप पे ये राज क्यों नहीं खुल रहा? तो ये जो है ना, आप पर मुशाहिदात के दरवाज़े क्यों नहीं खुले? ये शैतान की सारी जो है ना बातें हैं जो आपके दिल में डालती हैं, और आप फिर जो है कमज़ोर ईमान वाले इन बातों को अपने दिल पर लेते हैं और सवाल करते हैं कि वाकई मेरा तो शायद दुरूद पाक कबूल ही नहीं हो रहा, शायद मैं मतलब इतना नेक हूँ ही नहीं कि मैं दुरूद पाक पढ़ूँगा और मुझ पे ये दरवाज़े खुलेंगे। तो बात यह है कि हम बाद औक़ात ऐसे दलदल में फंसे चुके होते हैं, ऐसे गुनाहों में मुब्तला होते हैं, जब हम सफ़र शुरू करते हैं दुरूद पाक का, तो उस वक्त जो हमारी हालत होती है, हमारी नूरानियत की जो रूहानी हालत होती है, वो बहुत कमज़ोर होती है। जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमारे बातिन की इस्लाह होती है, हमारे ज़ाहिर की इस्लाह होती है। हमारे बातिन के अंदर जो गुनाह होते हैं, जो तन्हाइयों के गुनाह होते हैं, जैसे जिन गुनाहों को हम कुछ समझते ही नहीं, चुगली करना, ग़ीबत करना, ये छोटे छोटे गुनाह तो हम ये सोच के करते हैं कि हम तो ये बात उस शख्स के मुंह पे भी कह देंगे, ये कोई गुनाह तो नहीं है, ऐसे है वैसे है। ये तमाम जो हैं गुनाह हैं, ये अखलाक़े रज़ीला हैं, और ये अल्लाह के करीब जो हैं बहुत बड़े गुनाह हैं, और इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें इनसे जो है निजात मिलती है। दुरूद पाक जो है हमारी ऐसी रहनुमाई, हमारी ऐसी जो है हमारी पर्सनैलिटी को ऐसे संवारता चला जाता है कि क्या हमारे अंदर का क्या बाहर के तमाम बुरी आदत को ना ख़त्म करता है दुरूद पाक। फिर ज़ाहिरी जो हमारे गुनाह होते हैं उनसे निजात मिलती है, हमारी महफ़िल के अंदर जो गुनाह होते हैं उनसे निजात मिलती है। फिर हमारे अखलाक, हमारे रिज़्क़ के जो मामलात होते हैं वो साफ़ होते हैं, यानी हमारे ज़ाहिर और बातिन की सफाई होती है। इसके बाद जो है हम पे दुरूद पाक के फ़ैज़ व बरक़ात शुरू होते हैं, और इसका जो रंग है ना हम पे चढ़ना शुरू होता है। अब हम देखते हैं कि जो हम दुनियावी डिग्रियां हासिल करते हैं, इसके लिए हमें 16 साल लग जाते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसा हम आला तालीम की जब अपनी कोशिशों को जारी रखते हैं तो
کتنا ہم دنیاوی تعلیمات کو حاصل کرنے میں کتنا ٹائم لگاتے ہیں اور کتنے صبر سے چلتے رہتے ہیں، کیونکہ اس طرف جو ہے نا شیطان توجہ نہیں کرتا، اور شیطان یہ دلیل دیتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو بہت وقت دینا ہوگا، آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو پیسہ خرچ کرنا ہوگا، فلاں بندے نے بھی اتنی محنت کی تھی، فلاں بندے نے بھی اتنا وقت دیا تھا، تب وہ ہے فلاں پوسٹ پہ بیٹھا، فلاں پوسٹ پہ بیٹھا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو محنت کا رنگ دکھاتا ہے، اس حوالے سے دلیلیں دیتا ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو وقت دینا ہوگا۔ لیکن جب درود پاک کے حوالے سے جو ہے نا ہماری بات آتی ہے، ہماری روح کی جو غذا ہے اللہ کا ذکر، اس کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے تو شیطان کو بڑی جلدی ہوتی ہے، اس حوالے سے اس کو بڑی ہلچل مچاتا ہے ہمارے اندر کہ ہم پڑھیں اور ساتھ ہی ہمارے پہ نا کرامات شروع ہو جائیں اور ہمیں اس کی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں، ہمیں ایک دم سے بس چینج ہو جائے ہماری زندگی، کوئی جیسے جادو ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا، نور جو ہے نا صاف دلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ پہلے ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اس کا رنگ ہم پر چڑھتا ہے، ہمارے جو ہے نا ظاہر باطن صاف ہوتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں اس کی کرامات دکھانا شروع کرتے ہیں۔ لیکن شیطان ہمارے اندر کیا وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ کو فلاں ولایت کا تاج کیوں نہیں پہنایا گیا، آپ پر یہ چیزیں کیوں نہیں کھلی، تو آپ تو اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنے دھیان سے پڑھ رہے ہیں، پھر آپ یہ درود پاک پڑھتے ہو، یقین بھی رکھتے ہو، لیکن آپ کو کیوں نہیں عطا کیا جا رہا جو لوگوں کو عطا کیا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے مشاہدات بتاتے ہیں اور بڑی بڑی ہستیوں کی زیارات بتاتے ہیں، تو اگر یہ سچ ہے تو آپ کو کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ تمام وسوسے ہیں نا، یہ ہمارے دل میں شیطان ڈالتا ہے۔ اس سے خود کو بچانا ہے اس کی باتوں میں، اور یہ زہر آلودہ جو تیر ہیں اس میں نہیں آنا۔ تو آپ نے مطمئن رہ کے درود پاک کے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ یہ اتنا عظیم سفر ہے، یہ اتنا بڑا نا اعزاز ہے انسان کی، جب آنکھیں بند ہوں گی نا تو اس کے دل کی آنکھیں جب کھلیں گی تو اس وقت وہ اس چیز کا اندازہ کرے گا کہ ہم کتنا بڑا عظیم عمل کر رہے تھے، ہم کتنے بڑے عظیم عمل کی طرف جا رہے تھے، اور یہ کتنا مبارک سفر تھا۔ اسی طرح اس دنیا میں بھی ہماری پہلے دلوں کی صفائی ہوگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنا نور جو ہے ہمارے دلوں میں ڈالتا چلا جائے گا۔ اور دیکھیں اللہ کا جو نور ہے نا گندے برتن میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس طرح ایک مسلمان اپنی ساری زندگی گزارتا ہے، لیکن قبر کے اندر جائے گا تو اس کے گناہوں اور عیبوں کی سزا دی جائے گی۔ جب اس کی سزا مکمل ہوگی تو اس کے بعد اس کو صاف ستھرا کر کے، اس کے نقائص کو دور کر کے، اس کی خامیوں کو، روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جنت کے اندر وہ روحانی بیماریاں، روحانی نقائص کا شکار بندہ، گناہوں کے اندر لتھیڑا ہوا بندہ داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے صاف شفاف کیا جاتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر بھی درود پاک کے جو فیض و برکات ہیں نا، وہ ہمیں پہلے صاف ستھرا کریں گے، ہماری صفائی ہوگی، ہماری باطن کی ہماری اصلاح ہوگی، ہم ایک اچھے مسلمان بنیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے کے قابل بنیں گے، تو اس کے بعد ہم پہ فیض و برکات کے، کمالات کے اور مشاہدات کے دروازے کھلنا شروع ہوں گے۔ سارے معاملات کلیئر ہونے کے بعد جو ہے نا ان رازوں سے آشنائی ملے گی اور روحانی ڈیوٹیاں ہماری لگائی جائیں گی۔ تو اس حوالے سے جلد بازی نہیں کرنی ہے آپ نے، کیونکہ جلد بازی جو ہے نا، مومن کا جو مزاج ہے نا وہ صبر کا مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جلدی کرنے والوں کو نہیں کرتا، کیونکہ جلدی شیطان کا شیوا ہے اور صبر مومن کا شیوا ہے۔ تو اپنے اندر یہ سوچ جو ہے نا پروان چڑھائیں کہ درود پاک کو وقت دینا ہے، درود پاک کو ٹائم دینا ہے، اور محبت سے، توجہ سے اس درود پاک کے عمل کو جو ہے یقین کے ساتھ پڑھتے رہیں، خوشی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ درود پاک کو چھوڑنا نہیں ہے کبھی، اور ایک عظیم ترین عمل سمجھتے ہوئے جو ہے نا اس کو جاری رکھنا ہے۔ اور جو کوئی بھی برکت کی خواہش رکھتا ہے نا، ان سب کی جو ہے خواہشیں ضرور پوری ہوتی ہیں درود پاک سے۔ آپ کو لمبی چوڑی دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو وقت سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا، بلکہ آپ کی نسلوں میں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ولایت کے فیصلے کریں گے، آپ کے نسلوں کے اندر وفا کے فیصلے ہوں گے، آپ کی نسلوں کے اندر صلاحیتیں آئیں گی، آپ کی نسلوں کے اندر صالحیت آئے گی۔ تو آپ لوگوں کو زندگی جو ہے نا ایسی ہوگی کہ لوگ دیکھیں گے نا تو رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے،
لیکن شرط یہ ہے کہ مستقل مزاجی اور یقین سے درود پاک کے ساتھ دوستی نبھانا ضروری ہے۔ جب آپ مستقل مزاجی سے آپ چلتے رہیں گے، ایک ہی عمل کو وقت دیں گے، تو اس کی نورانیت سے لبالب بھر دیے جائیں گے آپ، تو آپ کو کمال بھی ملے گا، آپ اس نورانیت سے لبریز بھی ہوں گے۔ اور یاد رکھیں، سلگتے ہوئے نور میں سے جس کو حصہ دیں گے نا، وہ بھی فیض یاب ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے مستقل مزاجی سے جھومتے ہوئے خوشی سے ایک ہی عمل، ایک ہی وظیفہ جو ہے نا، یقین کی قوت، اعتماد کی قوت، مستقل مزاجی کی طبیعت کے ساتھ جاری رکھیں اور اس کے فیض و برکات کو جی بھر کے سمیٹیں اور ہر قسم کے شک و شبہات سے دور رہیں۔ یاد رہے کہ ہمارا مقصد جو ہے کشف حاصل کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ولایت کے تاج پہ توجہ کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے اور اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں درود پاک پڑھنے سے، تو ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو۔ اس لیے دنیاوی نعمتوں کو سوچتے ہوئے مت درود پاک پڑھیے گا، آپ جو ہے نا محبت سے پڑھیں، اس وجہ سے پڑھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پہ بہت احسانات ہیں۔ جب ان احسانات کی شکر گزاری کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا، اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ بن مانگے دے گا۔ اور اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں اور بہت پڑھتے ہیں، پھر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی دعا ہے، کسی نعمت کی آپ خواہش رکھتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں دی جا رہی، تو اللہ کی حکمت پر نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ شیطان کی باتوں میں آ کر اپنا سفر چھوڑ دینا چاہیے۔ شیطان ہماری کبھی کامیابی نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ ہم جنت میں جائیں۔ اس لیے اگر کوئی کرامت ظاہر نہیں ہو رہی، کوئی معجزہ نہیں ہو رہا، کوئی مشاہدہ نہیں ہو رہا، تو پریشان نہیں ہونا۔ درود پاک کا زبان پہ جاری ہو جانا ہی ایک زندہ کرامت ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان باتوں کی ضرور جو ہے سمجھ آئی ہوگی، اور آپ کی دل کی گہرائیوں میں ضرور اتری ہوں گی ان میں سے چند باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے جو ہے نا، اور ہماری نسلوں کو درود پاک پڑھنے والا بنائے اور درود پاک کا سچا عاشق بنائے۔ آمین ثم آمین۔